بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی پاور سکواڈ، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 9 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جولیا ابھی تفصیل بتا ہی رہی تھی کہ اچانک عمران کا ذہن کسی لٹو کی طرح گھومنا شروع ہو گیا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا اس کا ذہن تاریک ہو چکا تھا، اور اب اسے یہاں اس حالت میں ہوش آیا تھا۔ ساتھیوں کے اس طرح بے ہوش ہونے اور کمرے میں کسی اور فرد کی عدم موجودگی سے وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے مخصوص ذہنی رد عمل نے کام دکھایا ہے۔ لیکن اس ساری کارروائی سے بہرحال یہ ظاہر ہو گیا تھا کہ جولیا اور صالحہ نگرانی چیک کرنے میں بہرحال ناکام رہی تھیں۔ اچانک عمران کے ذہن میں ایک خیال آیا تو وہ بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تیرنے لگی۔ اسے خیال آیا تھا کہ جب وہ بے ہوش ہوا تھا تو اس وقت اس کا جسم بے حس و حرکت نہ تھا، اور اب ہوش میں آنے کے بعد اسے اس بات کا علم ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بے ہوشی کے دوران ہی انہیں مفلوج کرنے کے لیے مخصوص انجیکشن لگائے گئے ہیں، اور چونکہ اس کا سر گردن تک حرکت کر رہا ہے، اس لیے وہ ان انجیکشنوں کی اصل ماہیت کو بھی سمجھ گیا تھا، اور اب اسے معلوم تھا کہ گیس سے بے ہوش ہونے کے بعد اسے اتنی جلدی خود بخود کیسے ہوش آ گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ گیس سے بے ہوشی کے دوران ایسے انجیکشن کی کارکردگی کا وقفہ مختصر ہو جاتا ہے، اور بے ہوش کر دینے والی گیس اور انجیکشن مل کر ذہن پر دباؤ ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا ذہنی رد عمل تیز ہو گیا اور وہ نسبتاً جلد ہوش میں آ گیا تھا۔ اس لیے اسے معلوم ہو گیا تھا کہ اب جلد ہی مفلوج کر دینے والے انجیکشن کے اثرات بھی گیس کے اثرات کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے اور وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ گو اسے یہ معلوم نہ تھا کہ انہیں انجیکشن لگانے کے بعد اس کوٹھی سے یہاں تک پہنچانے میں کتنا وقت صرف ہوا ہے، اس لیے وہ حتمی طور پر اندازہ نہ لگا سکتا تھا، لیکن بہرحال اتنی بات کا اسے یقین تھا کہ ایسا بہرحال ہو جائے گا۔ جولیا نے اسے بتایا تھا کہ کرنل ٹارگ نے اسے خود بتایا تھا کہ وہ اب میجر وکٹر کے بجائے پاور سکواڈ کا چیف بن چکا ہے، اور وہ ایکریمیا کی بلیک ایجنسی میں کام کرتا رہا ہے، بلکہ وہ اس سے مل بھی چکا ہے، اور جولیا سے بھی اس کی ملاقات ہو چکی ہے، تو اسے کرنل ٹارگ کے بارے میں سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ کرنل ٹارگ بلیک ایجنسی کا خاصا فعال اور ذہین ایجنٹ تھا، اور شاید اس کی اسی ذہانت کی وجہ سے جولیا بھی اس کی طرف سے کرائی جانے والی نگرانی کو چیک نہ کر سکی تھی۔ وہ بیٹھا یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کے جسم میں ہلکی سی حرکت کا احساس ہونا شروع ہو گیا، اور اس کے چہرے پر مسرت کے تاثرات ابھر آئے۔ اس نے شعوری طور پر جسم کو حرکت دینے کی کوشش شروع کر دی، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا جسم پوری طرح حرکت میں آ گیا۔ چونکہ بے حس و حرکت ہونے کی وجہ سے انہیں نہ راڈز میں جکڑا گیا تھا اور نہ ہی باندھا گیا تھا، اس لیے وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، اور پھر اس نے آہستہ آہستہ مخصوص انداز میں ورزش کرنا شروع کر دی، اور چند لمحوں بعد وہ پوری طرح چاقو چوبند ہو چکا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی جیبوں کی تلاشی لی، لیکن اس کی جیبیں خالی تھیں۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف بڑھا، لیکن ان سب کی جیبیں بھی خالی تھیں۔ اس نے ایک طویل سانس لیا اور پھر کمرے کے بند دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ساتھی بدستور بے ہوش پڑے ہوئے تھے، اور انہیں ہوش میں لانا ضروری تھا تاکہ وہ جلد از جلد فٹ ہو سکیں، کیونکہ جب تک انہیں ہوش نہ آتا ان کی بے حسی دور نہ ہو سکتی تھی۔ اس نے دروازے کو اندر سے لاک کیا، اور پھر وہ صفدر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اس کی گردن کی عقب میں ایک رگ کو انگوٹھے کی مدد سے مخصوص انداز میں مسلنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد ہی صفدر کا سر معمولی سی حرکت میں آیا تو وہ اسے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا، اور پھر جب وہ سب سے آخر میں موجود نعمانی کے ساتھ اس کاروائی سے بھی فارغ ہو گیا تو صفدر ہوش میں آ چکا تھا۔ او یہ میرا جسم، یہ ہم کہاں ہیں؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، تو عمران نے اسے تفصیل بتا دی، اور خود وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے لاک ہٹایا اور پھر دروازے کو آہستہ سے ہلایا تو اسے معلوم ہو گیا کہ دروازہ باہر سے لاک نہیں ہے۔ اس نے اسے تھوڑا سا کھولا
اور پھر باہر جھانکا۔ دوسری طرف ایک اور کمرہ تھا جس میں کرسی پر ایک آدمی بیٹھا شراب پینے میں مصروف تھا۔ اس کی مشین گن اس کے سامنے میز پر پڑی ہوئی تھی اور دروازے کی طرف اس کی پشت تھی۔ ظاہر ہے اسے 100% یقین تھا کہ اندر موجود بے ہوش اور بے حس و حرکت افراد کی طرف سے اسے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے وہ اس انداز میں اور اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ عمران نے بے آواز انداز میں دروازہ کھولا اور پھر بلی کی طرح دبے پاؤں آگے بڑھنے لگا۔ اس نے حتی الامکان کوشش کی کہ کسی صورت بھی کوئی آواز پیدا نہ ہو سکے، اور وہ اپنے اس ارادے میں کامیاب بھی ہو گیا۔ وہ آدمی اسی طرح مطمئن انداز میں بیٹھا شراب پی رہا تھا کہ عمران اس کے عقب میں پہنچ گیا، اور پھر اس کا ایک ہاتھ اس کے سر پر اور دوسرا گردن پر پڑا، اور پھر ہلکی سی اوق کی آواز ہی اس آدمی کے منہ سے نکل سکی، جبکہ اس کا جسم ایک لمحے میں ڈھیلا پڑ گیا۔ عمران نے ہاتھ ہٹائے اور میز پر پڑی ہوئی مشین گن اٹھا کر وہ تیزی سے اس دوسرے کمرے کی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازے کو آہستہ سے کھولا تو دوسری طرف راہداری تھی۔ اس نے راہداری میں جھانکا تو راہداری خالی پڑی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے راہداری سے نکل آیا۔ راہداری کی ایک سائیڈ بند تھی جبکہ دوسری سائیڈ کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اور باہر برآمدہ اور اس کے بعد صحن اور سامنے بڑا سا پھاٹک نظر آ رہا تھا، جبکہ راہداری میں موجود دوسرے دروازے بند تھے اور ان کے نیچے سے روشنی بھی نظر آ رہی تھی۔ عمران مشین گن ہاتھوں میں پکڑے دبے پاؤں آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس نے کھلے دروازے کے ساتھ رک کر آہستہ سے سر باہر نکالا تو برآمدہ اور صحن خالی تھا، وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا، البتہ پھاٹک کے ساتھ ایک گارڈ روم موجود تھا جس میں روشنی ہو رہی تھی۔ عمران سمجھ گیا کہ اس گارڈ روم میں لازماً کوئی موجود ہوگا۔ وہ آہستہ سے برآمدے میں آیا اور پھر سیڑھیاں اتر کر سائیڈ کی دیوار کے ساتھ لگ کر گارڈ روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وہ گارڈ روم کی دیوار تک پہنچا ہی تھا کہ اسے احساس ہوا کہ کوئی آدمی گارڈ روم سے باہر آ رہا ہے۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور کونے میں دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ گارڈ روم سے نکلنے والا آدمی برآمدے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عمران نے جلدی سے مشین گن نیچے رکھ دی۔ اسی لمحے وہ آدمی کونے سے نمودار ہوا، لیکن اس کا رخ برآمدے کی طرف ہی تھا اور اس کے انداز میں اطمینان تھا۔ یک لخت عمران کسی بھوکے عقاب کی طرح اس پر جھپٹ پڑا، اور پھر چند لمحوں کی جد و جہد کے بعد وہ آدمی بھی اس کے بازوؤں میں لٹک چکا تھا۔ اس نے اسے وہیں لٹایا اور پھر دیوار کے ساتھ پڑی ہوئی مشین گن اٹھا کر وہ پہلے گارڈ روم میں گیا۔ وہاں فون موجود تھا، لیکن ریسیور کریڈل پر رکھا ہوا تھا۔ وہ واپس مڑا اور مشین گن اس نے کاندھے سے لٹکائی، اور پھر اس نے جھک کر اس آدمی کو سیدھا کیا اور اس کا منہ اور ناک دونوں ہاتھوں سے بند کر دیا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ یہ آدمی کسی فوری ضرورت کے تحت اندر جا رہا تھا، اس لیے اس نے اس سے یہیں پوچھ گچھ کر لینا مناسب سمجھا۔ چند لمحوں بعد جب اس آدمی کو ہوش آیا تو عمران سیدھا ہوا، اور پھر اس نے اپنا ایک پیر اس آدمی کی گردن پر رکھ دیا۔ اس آدمی نے ہوش میں آتے ہی لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن عمران نے پیر کو دبا کر موڑا تو اس آدمی کے جسم نے نہ صرف جھٹکے کھانے شروع کر دیے، بلکہ اس کا چہرہ بھی یک لخت بری طرح مسخ ہوتا چلا گیا، اور اس کے منہ سے خرخراہٹ کی آوازیں نکلنے لگیں۔ عمران نے پیر کو واپس موڑا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ بولو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ مار کر مار کر۔ اس آدمی کے حلق سے رک رک کر الفاظ نکلے۔ کس لیے اندر جا رہے تھے؟ بولو، عمران نے پیر کا دباؤ مخصوص انداز میں بڑھاتے ہوئے کہا۔ ڈینی کو اطلاع دینی تھی کہ باس آ رہا ہے، مارکر نے جواب دیا۔ کون باس؟ جلدی بتاؤ، عمران نے کہا۔ کرنل ٹارک، پاور اسکواڈ کا چیف، مارکر نے جواب دیا۔ وہ کتنی دیر میں پہنچ جائے گا؟ عمران نے پوچھا۔ تھوڑی دیر میں، اس آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران نے پیر کو ایک جھٹکے سے سائیڈ پر موڑ دیا۔ مارکر کے جسم نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور دوسرے لمحے اس کا جسم ڈھیلا پڑتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں۔ عمران نے پیر ہٹایا اور جھک کر مارکر کو اٹھایا اور گارڈ روم کے اندر لے جا کر اس نے اسے ایک سائیڈ پر لٹا دیا، اور پھر وہ تیزی سے باہر آیا۔ زمین پر پڑی ہوئی مشین گن اٹھا کر وہ تقریباً دوڑتا ہوا واپس اندر کی طرف بڑھا۔ اس کمرے میں پہنچ کر جہاں پہلا آدمی بے ہوش پڑا تھا جسے مارکر نے ڈینی کہا تھا، عمران دروازے کی طرف بڑھ گیا۔
صفدر میں ہوں، عمران نے دروازے پر رک کر کہا، اور پھر وہ دروازہ کھول کر تیزی سے دوسرے کمرے میں داخل ہوا تو اس کے سارے ساتھی وہاں ٹھیک حالت میں موجود تھے۔ کیا ہوا عمران صاحب؟ صفدر نے پوچھا تو عمران نے اسے ساری تفصیل بتا دی۔ اوہ، تو وہ کرنل ٹارگ یہاں آ رہا ہے، اسے کور کرنا چاہیے، جولیا نے کہا۔ ہاں، آؤ میرے ساتھ، ہمیں باقاعدہ پوزیشنیں سنبھالنی ہوں گی، کیونکہ ضروری نہیں کہ کرنل ٹارگ اکیلا ہی آ رہا ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ زیادہ آدمی ہوں، عمران نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے باہر آ گئے اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ سب پوزیشنیں سنبھال چکے تھے، جبکہ نعمانی کو عمران نے گارڈ روم کی سائیڈ میں رکنے کو کہا تھا تاکہ کرنل ٹارگ کی آمد پر وہ پھاٹک کھول سکے، جبکہ عمران خود برآمدے کے ایک ستون کے پیچھے موجود تھا۔ البتہ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ کرنل ٹارگ کے ساتھ زیادہ آدمی نہ ہوں، کیونکہ اس کے ساتھی ابھی زیادہ تیز حرکت کرنے کے قابل نہ تھے۔ تقریباً 15 منٹ بعد پھاٹک کے باہر کار رکنے کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی مخصوص انداز میں 3 بار ہارن بجایا گیا تو نعمانی نے آگے بڑھ کر پھاٹک کھولا اور خود وہ پھاٹک کے ایک پٹ کے پیچھے ہو گیا۔ دوسرے لمحے سیاہ رنگ کی کار تیزی سے اندر داخل ہوئی اور سیدھی برآمدے کے قریب وسیع لان میں آ کر رک گئی۔ عمران دیکھ چکا تھا کہ کار میں 2 افراد تھے، ایک ڈرائیور تھا اور اس کے ساتھ کرنل ٹارگ بیٹھا ہوا تھا۔ کار رکتے ہی کرنل ٹارگ تیزی سے دروازہ کھول کر نیچے اترا اور بغیر ادھر ادھر دیکھے سیدھا تیزی سے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر دوسری طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک عمران نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ دوسرے لمحے برآمدے میں ہلکی سی چیخ ابھری اور کرنل ٹارگ ایک دھماکے سے کلا بازی کھا کر برآمدے کے فرش پر گرا۔ اس نے نیچے گرتے ہی اٹھنے کی کوشش کی، لیکن عمران کی لات حرکت میں آئی اور کن پٹی پر پڑنے والی ضرب نے اس کے اٹھنے کے لیے سمٹتے ہوئے جسم کو ایک بار پھر سیدھا کر دیا۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ عمران نے بجلی کی سی تیزی سے جھک کر ایک ہاتھ اس کے سر پر اور دوسرا اس کے کاندھے پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا تو کرنل ٹارگ کا مست ہوتا ہوا چہرہ دوبارہ نارمل ہونا شروع ہو گیا۔ عمران سیدھا ہو کر مڑا تو اس کے منہ سے اطمینان بھرا سانس نکل گیا، کیونکہ ڈرائیور کو تنویر اور صفدر مل کر گرا چکے تھے۔ وہ شاید ختم ہو گیا تھا۔ عمران اس طرف سے مطمئن ہو کر جھکا اور اس نے کرنل ٹارگ کو اٹھا کر کاندھے پر لادا اور اندرونی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسی کمرے میں جا کر جہاں اسے اور اس کے ساتھیوں کو رکھا گیا تھا، عمران نے کرنل ٹارگ کو ایک کرسی پر ڈال دیا۔ رسی تلاش کر کے لے آؤ، عمران نے مڑ کر اپنے پیچھے آنے والے ساتھیوں سے کہا۔ صفدر گیا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا اور عمران نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ تم لوگ بیٹھ جاؤ، تمہارے لیے زیادہ دیر تک کھڑے رہنا اور حرکت کرنا ٹھیک نہیں، عمران نے ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، اب ہم کافی حد تک ٹھیک ہو چکے ہیں، کیپٹن شکیل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے صفدر اندر داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں رسی کا بنڈل موجود تھا۔ رسی تو موجود نہیں تھی، البتہ ایک پردے کی ڈوری کھول لایا ہوں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، کام چل جائے گا، عمران نے کہا اور پھر اس نے صفدر کے ساتھ مل کر کرنل ٹارگ کو کرسی سے باندھ دیا۔ تم اس سے کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اچانک جولیا نے کہا۔ بہت سی باتیں پوچھنی ہیں۔ کیوں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ یہ تربیت یافتہ ایجنٹ ہے، اس لیے اس سے پوچھ گچھ میں سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ اسے گولی مار دی جائے اور ہم یہاں سے فوری طور پر شفٹ ہو جائیں۔ اس کے بعد رات کو امان بند کو تباہ کر دیا جائے، اس طرح بھی ہم اس لیبارٹری کو ختم کر سکتے ہیں، جولیا نے کہا۔ نہیں، فوری طور پر ایسا اسلحہ مہیا نہیں ہو سکتا، اور نہ جانے اس نے ہمارے بارے میں کہاں کہاں اطلاعات دے رکھی ہوں، جبکہ صفدر کی قد و قامت اس جیسی ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اس سے پوچھ گچھ کر کے صفدر کا میک اپ کر دیا جائے اور صفدر پاور اسکواڈ کے ہیڈ کوارٹر کا چارج سنبھال لے۔ اس کے بعد لیبارٹری کے بارے میں کوئی فول پروف پلاننگ زیادہ آسانی سے ہو سکتی ہے، عمران نے کہا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھی اس کے پیچھے یہاں آ رہے ہوں اور یقیناً پوچھ گچھ میں زیادہ وقت لگے گا، اس لیے ہمیں فوری طور پر یہاں سے شفٹ ہو جانا چاہیے، جولیا نے کہا۔ ہاں، تمہاری یہ بات درست ہے، لیکن اتنے سارے ساتھی ایک کار میں تو نہیں جا سکتے۔ صفدر، تم ایسا کرو کہ باہر جا کر چیک کرو، اگر یہاں سے قریب ہی کوئی عمارت کسی بھی انداز میں خالی ہو تو وہاں آسانی سے فوری طور پر شفٹ ہوا جا سکتا ہے، عمران نے صفدر سے کہا۔
ٹھیک ہے، میں جا کر چیک کرتا ہوں، صفدر نے کہا۔ جو ساتھی آسانی سے حرکت کر سکتے ہیں وہ باہر جا کر نگرانی کریں، عمران نے کہا تو صالحہ اور جولیا کے علاوہ باقی ساتھی ایک ایک کر کے باہر چلے گئے۔ میرا خیال ہے عمران صاحب کہ جب تک ہم کسی اور اسپاٹ پر شفٹ نہ ہو جائیں اسے ہوش میں نہ لائیں۔ صالحہ نے عمران کو کرنل ٹارگٹ کی طرف بڑھتے دیکھ کر کہا تو عمران رک گیا۔ آج لگتا ہے کہ تم دونوں نے مل کر میرے خلاف محاذ قائم کر لیا ہے۔ تم فکر مت کرو، اسے دوبارہ بھی آسانی سے بے ہوش کیا جا سکتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دونوں ہاتھوں سے کرنل ٹارگ کی ناک اور منہ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد جب کرنل ٹارگ کے جسم میں حرکت کے تاثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے تو عمران پیچھے ہٹ گیا۔ چند لمحوں بعد کرنل ٹارگ نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں، اس کے ساتھ ہی اس نے لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے بندھے ہونے کی وجہ سے وہ اپنے اس ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ مجھے تم سے اس قدر حماقت کی توقع نہیں تھی کرنل ٹارگ، عمران نے اپنے اصل لہجے میں کرنل ٹارگ سے مخاطب ہو کر کہا۔ او تم عمران، کیا مطلب؟ یہ سب کیسے ہو گیا؟ تم تو بے ہوش بھی تھے اور تمہیں میرے سامنے بے حس و حرکت کرنے کے انجیکشن بھی لگائے گئے تھے، پھر یہ تم کیسے ٹھیک ہو گئے؟ کرنل ٹارگ نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ بلیک ایجنسی کے فعال اور تربیت یافتہ ایجنٹ سے اس قدر حماقت کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ بے ہوشی کے دوران اگر مفلوج کرنے والے انجیکشن لگائے جائیں تو اس کا وقفہ خاصا مختصر ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی آدمی ہوش میں بھی جلد آ جاتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او ویری بیڈ، مجھے اس بات کا تصور بھی نہ تھا، کرنل ٹارگ نے انتہائی افسوس بھرے لہجے میں کہا۔ اب تم یہ بتا دو کہ تم نے ہمیں ٹریس کرنے کے بعد فوری طور پر ہمارا خاتمہ کرنے کے بجائے اس قدر طویل کارروائی کیوں کی کہ بے ہوش کرنے اور بے حس و حرکت کر کے ہماری رہائش گاہ سے ہمیں یہاں اس پوائنٹ پر شفٹ کیا گیا؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ تھی؟ عمران نے کہا تو کرنل ٹارگ نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اسے میری حماقت کہو یا کچھ اور، بہرحال میرے ذہن میں تھا کہ تمہیں ہوش میں لا کر تم سے مذاکرات کروں، اور اگر تم اپنے ساتھیوں سمیت واپس جانے پر رضامند ہو جاؤ تو میں خفیہ طور پر تمہیں اسرائیل سے باہر پہنچا دوں، کرنل ٹارگ نے کہا۔ اس مہربانی کی وجہ؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسے تم نفسیاتی خوف کہہ سکتے ہو۔ مجھے پاور اسکواڈ کا سربراہ بنایا گیا ہے اور میں چاہتا تھا کہ میں اس سیٹ پر کنفرم ہو جاؤں، اور تمہاری یہاں موجودگی میرے لیے کسی بھی وقت خطرہ پیدا کر سکتی تھی، کرنل ٹارگ نے کہا۔ حالانکہ تم آسانی سے ہمیں ہلاک کر کے بھی اس سیٹ کو کنفرم کر سکتے تھے، بلکہ شاید اس سے بھی بڑا کوئی عہدہ تمہیں مل جاتا، عمران نے کہا۔ ہاں، لیکن میں بہرحال تمہیں ہلاک کرنے سے پہلے تمہارے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا تھا، کرنل ٹارگ نے جواب دیا۔ ہمارے ساتھ یہ سچویشن ہزاروں نہیں تو سینکڑوں بار پیش آ چکی ہے، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ تم نے یہ ساری کارروائی اس لیے کی ہے کہ تم ہمیں زندہ پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ کے سامنے پیش کر سکو، لیکن اب تمہاری اس طرح آمد بتا رہی ہے کہ تم ہمیں اپنے ہاتھوں ہلاک کرنے آئے تھے۔ یقیناً تم نے اوپر رپورٹ دی ہوگی اور انہوں نے تمہیں سختی سے حکم دیا ہوگا کہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہمیں ہلاک کر دیا جائے، عمران نے کہا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں نے ابھی تک تمہارے بارے میں اوپر کوئی رپورٹ نہیں دی۔ میں پہلے تم سے مذاکرات کرنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے تمہیں یہاں اس پوائنٹ پر شفٹ کر دیا تھا، ورنہ تمہیں ہیڈ کوارٹر بھی شفٹ کروا سکتا تھا، جہاں شاید تم اس انداز میں کارروائی بھی نہ کر سکتے، کرنل ٹارگ نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کچھ کہتا صفدر اندر داخل ہوا۔ ہاں، کیا ہوا؟ عمران نے صفدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کالونی ہے اور یہاں سے قریب ایک کوٹھی خالی ہے، اس پر برائے فروخت کی پلیٹ نصب ہے، میں نے اس کے اندر داخل ہو کر اس کا عقبی دروازہ کھول دیا ہے، صفدر نے کہا تو عمران کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور اس کے ساتھ ہی کمرہ کرنل ٹارگ کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ عمران کی مڑی ہوئی انگلی کا ہک پوری قوت سے اس کی کن پٹی پر پڑا تھا، اور دوسرے لمحے اس کا جسم ڈھیلا پڑ گیا اور گردن ڈھلک گئی، لیکن عمران نے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ پوری طرح تسلی کر لینا چاہتا تھا کہ کرنل ٹارگ واقعی بے ہوش ہوا ہے یا نہیں، اور اگر بے ہوش ہوا ہے تو اس کی پوزیشن کیا ہے۔ اسے کھولو اور اٹھا کر کار میں ڈالو،
عمران نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تو صفدر اور تنویر آگے بڑھے اور انہوں نے رسی کھولی اور پھر تنویر نے کرنل ٹارگ کو اٹھا کر کاندھے پر ڈال لیا۔ صفدر، تم اسے کار میں ڈال کر 2-3 ساتھیوں سمیت اس کوٹھی میں پہنچو، پھر تنویر کار لے کر واپس آ جائے گا، کار ہم یہیں چھوڑ دیں گے اور پھر تنویر کے ساتھ پیدل اس کوٹھی میں جائیں گے۔ عمران نے کہا تو ان دونوں نے اسبات میں سر ہلائے اور بے ہوش کرنل ٹارگ کو اٹھائے کمرے سے باہر نکل گئے۔ آؤ باہر ٹھہریں، عمران نے جولیا اور صالحہ سے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اب اس مشن کو ختم ہو جانا چاہیے عمران، جولیا نے کہا۔ کیا ہوا، کیا پاکیشیا یاد آنے لگ گیا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ بات نہیں، بلکہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جتنا وقت گزرے گا ہم مزید الجھنوں میں پھنستے چلے جائیں گے اور ٹارگٹ اتنا ہی دور ہوتا چلا جائے گا۔ پہلے ہی اس قدر طویل وقت لگ گیا ہے، جولیا نے کہا۔ ہاں تمہاری بات درست ہے، لیکن اس وقت ہماری پوزیشن اس قابل نہیں کہ ہم فوری طور پر مشن مکمل کر سکیں۔ ہمیں خصوصی اسلحہ اور حفاظتی انتظامات آف کرنے کے لیے خصوصی مشینری کی ضرورت ہے، پھر رہائش گاہ، کاریں وغیرہ بھی چاہیے۔ اس لیے فی الحال میرا ارادہ ہے کہ کرنل ٹارگ کی جگہ صفدر کو دے کر پاور اسکواڈ کے ہیڈ کوارٹر بھجوا دیا جائے۔ پھر صفدر کرنل ٹارگ کے روپ میں ایرو میزائل لیبارٹری کا دورہ کرے، عمران نے کہا تو جولیا نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اس کوٹھی میں شفٹ ہو چکے تھے جو صفدر نے تلاش کی تھی۔ وہاں کرنل ٹارگ کو ایک بار پھر کرسی پر باندھ دیا گیا تھا، جبکہ عمران، جولیا اور صالحہ کے ساتھ ساتھ صرف صفدر ان کے ساتھ اندر رہا تھا، باقی سب باہر نگرانی کر رہے تھے۔ عمران نے صفدر کو اس لیے روک لیا تھا کہ صفدر کرنل ٹارگ کا لہجہ اور اس کا انداز بخوبی سمجھ لے، لیکن پھر اس سے پہلے کہ عمران کرنل ٹارگ کو ہوش میں لا کر اس سے پوچھ گچھ کرتا، اچانک باہر سے نعمانی تیز تیز قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر انتہائی پریشانی کے تاثرات تھے۔ عمران صاحب، کوٹھی کو میزائلوں سے مسلح افراد نے گھیر لیا ہے اور وہ کسی بھی وقت کوٹھی کو میزائلوں سے اڑا سکتے ہیں۔ وہ جیپوں پر آئے ہیں، نعمانی نے کہا۔ او ویری بیڈ، سائیڈ کی کوٹھی میں چلو، جلدی کرو، عمران نے بجلی کی سی تیزی سے بے ہوش کرنل ٹارگ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ اس کے سر اور کاندھے پر نظر آئے۔ اس کے ساتھ ہی ہلکی سی کھٹاک کی آواز سنائی دی اور کرنل ٹارگ کے جسم نے بے ہوشی کے دوران ہی ایک جھٹکا کھایا اور پھر وہ ختم ہو گیا۔ آؤ، عمران نے مڑتے ہوئے کہا، اور چند لمحوں بعد وہ سائیڈ کوٹھی کی چھوٹی دیوار پر اس انداز میں چڑھ کر دوسری طرف کود گئے تھے کہ باہر سے کسی کو نظر نہ آئے۔ اور اب یہ ان کی خوش قسمتی تھی یا حسن اتفاق کہ سائیڈ کی کوٹھی میں صرف ایک چوکیدار موجود تھا جو گیٹ کے ساتھ ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا شراب نوشی میں مصروف تھا، اور جس وقت عمران اور اس کے ساتھی اندر کودے اور اس کمرے میں پہنچے تو گارڈ سامنے رکھی میز پر سر اوندھے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں انتہائی سستی سی شراب کی بوتل تھی جو تقریباً خالی ہو چکی تھی۔ اس کے کمرے میں ان کے داخل ہونے کی آہٹ سن کر اس نے آہستہ سے سر اٹھایا، لیکن اس کے ہوش و حواس پوری طرح درست نہ تھے، اس لیے صفدر نے چند لمحوں میں وہی کارروائی چوکیدار کے ساتھ کر دی جو عمران نے کرنل ٹارگ سے کی تھی، اور پھر وہ اس کوٹھی کی دوسری سائڈ پر موجود سڑک کی طرف کھلنے والے دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ او عمران صاحب، ادھر بھی مسلح افراد دونوں سائڈوں میں جیپوں میں موجود ہیں، نعمانی نے کہا تو عمران اور اس کے ساتھیوں کے ہونٹ بے اختیار بھینچ گئے۔ اب وہ واقعی پھنس گئے تھے۔ ان کے پاس صرف 2 مشین گنیں تھیں جو انہوں نے اس پوائنٹ سے حاصل کی تھیں جہاں انہیں رکھا گیا تھا۔ کتنی جیپیں ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ 2 جیپیں، ایک سڑک کی سائڈ پر اور دوسری مخالف سائڈ پر، میں نے دروازے سے جھانک کر دیکھا ہے، نعمانی نے کہا۔ اب ہم نے یہ جیپیں حاصل کرنی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، اور یہ کام جولیا اور صالحہ نے کرنا ہے کیونکہ یہ دونوں مقامی میک اپ میں ہیں، عمران نے کہا۔ لیکن ان میں تو بہت سے آدمی ہوں گے، کیا ہم فائر کھول دیں؟ جولیا نے کہا۔ ہاں، اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے، لیکن یہ ساری کارروائی اس قدر تیز رفتاری سے کرنی ہے کہ جب تک دوسری سائڈ اور سامنے سے جیپیں پہنچیں ہم لوگوں نے یہاں سے نکلنا ہے، اور اگر دوسری جیپیں ہمارا پیچھا کریں تو ہم نے گنوں کی مدد سے ان سے بھی پیچھا چھڑانا ہے۔ عمران نے کہا، میں جولیا کے ساتھ جا رہا ہوں، جیپ میں ڈرائیو کروں گا،
تنویر نے کہا، لیکن پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، اچانک سائیں سائیں کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی ان کی اس کوٹھی پر میزائل فائر ہونا شروع ہو گئے جہاں وہ پہلے موجود تھے، اور پھر انتہائی خوفناک دھماکوں کے ساتھ ہی ہر طرف دھواں سا چھا گیا۔ نکلو، یہ موقع ہے، نکل کر علیحدہ علیحدہ نیشنل روز گارڈن پہنچو، نکلو، عمران نے کہا اور تیزی سے دروازہ کھول کر دوسری طرف سڑک پر آ گیا۔ میزائل فائرنگ ابھی تک جاری تھی اور انتہائی خوفناک دھماکوں سے پورا علاقہ مسلسل گونج رہا تھا اور ہر طرف مٹی اور دھواں پھیل گیا تھا۔ عمران باہر نکلتے ہی تیزی سے سڑک کراس کر کے دوسری طرف دیوار کے ساتھ لگ کر سڑک کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اب اس سڑک پر کوئی جیپ وغیرہ موجود نہ تھی، وہ بھی شاید فائرنگ کے لیے عقبی اور فرنٹ سائڈ پر چلی گئی تھیں۔ دھواں اب اس قدر گاڑھا ہو گیا تھا کہ 2 فٹ سے بھی آدمی نظر نہ آ رہا تھا۔ عمران کے لیے یہ بہترین موقع تھا، اس لیے وہ سڑک پر پہنچ کر بجائے اس طرف جدھر فائرنگ کی جا رہی تھی، مخالف سمت میں دیوار کے ساتھ چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ درمیانی سڑکوں سے ہوتا ہوا کافی فاصلے پر پہنچ گیا۔ اب وہاں ہر طرف پولیس کی گاڑیوں کے سائرن سنائی دے رہے تھے اور پولیس کی گاڑیاں ہر طرف دوڑتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ لوگ کوٹھیوں سے نکل کر اس انداز میں ادھر ادھر بھاگ رہے تھے جیسے کسی دشمن نے ملک پر حملہ کر دیا ہو۔ عجیب سی افراتفری کا عالم تھا۔ گو میزائل فائرنگ اور دھماکے اب رک گئے تھے، لیکن دھواں اور افراتفری اسی طرح نظر آ رہی تھی۔ عمران کو کافی فاصلے پر پہنچ جانے کے بعد ایک بس مل گئی اور وہ اس بس میں سوار ہو کر مین مارکیٹ سٹاپ پر اتر گیا۔ مین مارکیٹ سے وہ اب اطمینان سے کہیں بھی جا سکتا تھا، لیکن اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ جلد از جلد اس مشن کو مکمل کرے گا، کیونکہ جس انداز میں ان کی اس کوٹھی کو گھیرا گیا تھا اور کرنل ٹارگ کی وہاں موجودگی کے باوجود اس پر میزائل فائرنگ کی گئی تھی، اس سے عمران نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اب آنے والا ہر لمحہ ان کے لیے مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے وہ ایک فون بوتھ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی کوٹ کی چھوٹی جیب میں کارڈ موجود تھا، کیونکہ ان کی تلاشی کے دوران صرف اسلحہ وغیرہ اور کاغذات نکال لیے گئے تھے۔ اس نے کارڈ فون بوتھ کے مخصوص خانے میں ڈال کر اسے پریس کیا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ رابرٹ بار۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کیا جناب رابرٹ بار میں موجود ہیں؟ عمران نے مقامی لہجے میں کہا۔ یس سر۔ آپ کا نام؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ میرا نام مائیکل ہے، میں ناراک سے یہاں آیا ہوں، میں ملاقات کے لیے آ رہا ہوں، عمران نے کہا، اور ریسیور کریڈل پر رکھ کر اس نے کارڈ نکال کر جیب میں ڈالا اور پھر پیدل ہی آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کی جیب میں رقم موجود ہی نہ تھی۔ بس میں چونکہ خود کار ٹکٹ خریدنے کا نظام تھا، اس لیے اگر کوئی چاہتا تو بغیر ٹکٹ بھی سفر کر سکتا تھا۔ گو یہاں لوگ عام حالات میں لازماً ٹکٹ خریدتے تھے، لیکن بعض اوقات کسی خاص پرابلم کی وجہ سے ایسا بھی ہو جاتا تھا، لیکن چونکہ ایسا واقعہ خال خال ہی ہوتا تھا، اس لیے اس بات کی پرواہ نہ کی جاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عمران بھی بغیر ٹکٹ سفر کر کے مین مارکیٹ سٹاپ پر اتر گیا تھا اور کسی نے اس سے ٹکٹ یا کرائے کے بارے میں کچھ نہ پوچھا تھا۔ رابرٹ بار چونکہ مین مارکیٹ سے بہرحال اتنے فاصلے پر تھا کہ وہ پیدل وہاں پہنچ سکتا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے پیدل چلتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا، اور پھر تقریباً 20 منٹ کے بعد وہ رابرٹ بار کے عظیم الشان فرنٹ گیٹ کے سامنے موجود تھا۔ عمران نے دروازہ کھولا اور اندر ہال میں داخل ہو گیا۔ ہال میں خاصا رش تھا، لیکن وہاں کا ماحول انتہائی پرسکون تھا۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ رابرٹ بار اعلیٰ طبقے کے لیے مخصوص ہے۔ ایک سائڈ پر بڑا سا کاؤنٹر تھا جس کے پیچھے 4 لڑکیاں سروس دینے میں مصروف تھیں۔ عمران کاؤنٹر کی طرف جانے کے بجائے لفٹ کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ وہ پہلے بھی کئی بار یہاں آ چکا تھا اور اسے معلوم تھا کہ بار کے مالک اور جنرل مینیجر رابرٹ کا آفس دوسری منزل پر ہے۔ لفٹ کے ذریعے اوپر پہنچ کر وہ آفس میں داخل ہوا۔ یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جس کی ایک سائڈ میں شیشے کا دروازہ تھا، جس کے باہر باقاعدہ کاؤنٹر تھا جس پر ایک لڑکی سامنے فون رکھے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہاں صوفوں پر 2 مرد اور 3 عورتیں بھی موجود تھیں۔ عمران اس لڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ یس سر، لڑکی نے چونک کر عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عمران ایکریمین میک اپ میں تھا۔ میرا نام مائیکل ہے اور میں ناراک سے آیا ہوں۔
میرا تعلق بھی بار بزنس سے ہے۔ رابرٹ سے ایک ضروری کاروباری ملاقات کرنی ہے۔ میرے پاس ناراک میں ان کے ایک دوست کی ٹپ موجود ہے۔ عمران نے لڑکی سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یس سر، تشریف رکھیں، باری آنے پر میں آپ کو کال کر لوں گی۔ لڑکی نے کہا اور سامنے رکھے ہوئے رجسٹر پر اس نے مائیکل کا نام اور باقی تفصیلات لکھ لیں۔